ہر آدمی اپنے گھر سے نکل کر 5 بندوں کو تحریک کی دعوت دے گا انشاءاللہ۔ ہر گھر سے نکل کر یہ اگر یہ جو بابا جی ہمیں تحریک دے کر گئے ہیں، اگر یہ غلط ہے نا ہمیں گولی مار دو۔ اگر ہم نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں آپ کو غلط نظر آتی ہے تو ہمیں گولی مار دو۔ اگر نظام مصطفیٰ کی بات کرنا دہشت گردی ہے تو 1 پرچہ نہیں 5 کاٹو۔ اگر ختم نبوت کی بات کرنا دہشت گردی ہے، یہ تو سودا ہی سستا ہے۔ دہشت گردی کا 1 پرچہ کیوں کاٹتے ہو؟ تم ہماری پھیلیں بھر دو دہشت گردی کے ساتھ، ہم پھر بھی مصطفیٰ کا ذکر کریں گے۔ اس لیے آپ نے گھر سے نکل کر روزانہ 5 آدمیوں کو دعوت دینی ہے تاریخ کی، اور ہر گلی میں نکل جانا ہے۔ اب وقت نہیں ہے، وقت بالکل قریب ہے اسلام کا۔ اب باقی وقت بچا ہی نہیں، اب اسلام کا وقت ہے۔ اب نون بلّہ شیر دوڑ رہا ہے، یہ جدھر بھی جائے آگے اسلام کھڑا ہے۔ یار یہ کتنا مشن پیارا ہے، ہم اس دور کے اندر بھی حضور کی بات کر رہے ہیں اور اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ اگر اسلام کی بات کرنا ایجنسیز کو غلط لگتی ہے تو لگتی رہے، اگر ختم نبوت کی بات کرنا ایجنسیز کو غلط لگتی ہے تو لگتا رہے، اگر حضور کی عزت پہ پہرا دینا فرض کو غلط لگتا ہے تو لگتا رہے۔ یہ پاکستان ان کی غلامی کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان محمد عربی کے غلاموں کے لیے ہے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے یہی تو امتحان ہے تنویر، کس نے کس کو خوش کرنا ہے۔ کوئی عمران کو خوش کر رہا ہے رپورٹیں لکھ کر، کوئی نواز کو خوش کرتا ہے، کوئی زرداری کو خوش کرتا ہے، یہ لبیک والے جو محمد عربی کو خوش کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے کہ ہم بیٹھ جائیں گے، یہ آپ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ بابا جی عشق رسول کا جام ایسا پلا گئے، ہوگا یہ حشر کو معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ روا ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت ہے، یہ گرم بستر چھوڑ کر یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں، یہ بریانی کے ڈبوں کے لیے نہیں آئے۔ یہ جو عمران کنجریاں لے جا کر اور سونگ لگا کر کنجریاں نچا کے ووٹ لیتا تھا، یہ کنجریوں کو دیکھنے نہیں آئے، یہ یہاں پہ بیٹھ کر لبیک کا نعرہ لگا کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں کو یہ بتانے ہیں یہ کنجریوں کے لیے پاکستان نہیں بنا، یہ محمد عربی کے نظام کے لیے بنا ہے۔ یا رسول اللہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین، گر ہوگی ملاقات شاعر دربار کے ساتھ۔ آپ نے اپنے محلے میں، ہر گلی میں، ہر گھر سے نکل کر آپ نے تاریخ کا کام کرنا ہے۔ آپ نے اللہ رسول سے وعدہ کرنا، ہم سے نہیں کرنا۔ دین کا نفاذ ہم نے کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، اللہ پاک بدل فرمائے گا۔ کلمہ ہم نے پڑھا تو حضور کی بات ہم نے کرنی ہے۔ ہر گلی میں، ہر چوک میں، ہر محلے میں کھڑے ہو کر حضور کی بات کریں گے، ٹی ایل پی کی بات کریں گے۔ ٹی ایل پی کی یہ طریقہ لبیک میرے قائد دے کر گئے ہیں۔ وہ مزدور تھا، 200 پرچے تھے، وہ مزدور تھا، 4 شیڈول تھا، وہ مزدور تھا جدھر میرا قائد جاتا تھا ایجنسیز اور پولیس پیچھے پیچھے جاتی، یہ بابا کدھر جا رہا ہے، یہ ویل چیئر کدھر جا رہی ہے، یہ بابا اب کیا کرے گا۔ اسی قائد نے ہماری تربیت کی ہے، اسی قائد نے بتایا تم نے ایجنسی سے نہیں ڈرنا، تم نے پرچوں سے نہیں ڈرنا۔ حضرت امیر حمزہ جو حضور کے چچا تھے، اس کا جگر بھی چبا دیا گیا تھا، جگر نکال کر جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جاش کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، لیکن وہ پھر بھی میدان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت حبیب بن زید کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے، دونوں پاؤں کاٹ دیے گئے تھے، آپ کے جسم کو آگ میں جلا دیا گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ صحابہ گردنیں دے کر پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم پرچے کٹوا کے پیچھے ہٹیں گے؟ ہتھ کڑی لگوا کے ہٹیں گے؟ یہی ان کو ڈر ہے، یہ ان کے غلام ہیں جو فیض آباد میں بیٹھنے والے ہیں، یہ ان کے غلام ہیں جو گردنیں کٹاتے تھے حضور کے سامنے، جو بدر میں جاتے تھے، جو خندق میں جاتے تھے، جو احد میں جاتے تھے، جو کربلا میں گئے، جو یمامہ میں گئے۔ تو یہ آپ نے ہر گلی سے آج سستی نہیں کرنی، آج کے بعد ہر بندے کو طریق کا پیغام ایسے دینا ہے۔ ہماری طریق اپنی ذات کے لیے تو بنی نہیں، حضور کے نظام کے لیے بنی ہے، حضور کے دین کے لیے بنی ہے۔ آپ ایک دفعہ گھر سے نکلے، آپ کی مدد آ جائے گی مدینے سے۔ میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے میدان تم لگا تو مدد مدینے سے آ جائے گی۔ میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے فیض آباد، وہ فیض آباد آپ کو پتا تھا ہزاروں کی پولیس پیچھے کیوں دوڑ کر گئی تھی؟ اب وہ پاور سننے کہ ہمارے پاس پاور کون سی ہے، نون لیگ اور پی ٹی آئی اور
पीपी वालों के पास यूरोप की पावर है, हमारे पास कौन सी पावर है? सुने, जो 2017 में धरना था, बाबा जी फरमाने लगे कि पुलिस वाले सामने आ गए थे और इतना करीब आ गए थे, हमारे बच्चों को भी शहीद कर दिया गया और आंखें भी निकल गई थी, किसी की टांग टूट गई, किसी के बाजू टूट गए, पुलिस वाले सामने आ गए। बाबा जी फरमाने लगे, मुझे एक अल्लाह के वली ने बताया था, जो फैजाबाद पे कंटेनर लगा था, उस कंटेनर के ऊपर एक ताज भी लगा हुआ था, जो किसी को नजर नहीं आ रहा था, जो इन वक्त के गूंगे गंदे हुक्मरानों को नजर नहीं आ रहा था। बाबा जी फरमाते हैं, पता है उस ताज के ऊपर कौन बैठा था? उस ताज के ऊपर बगदाद का ताजदार वाक़िबान बैठा था। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल बाबा जी फरमाते, जब गौसे पाक ऊपर बैठे हुए थे, पुलिस करीब आई, गौस पाक ताज पर बैठकर बाजू को ऐसे करने लगे। आओ आप तुम्हें बताते हैं। आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, हमारे पीछे गौस पाक भी हैं, हमारे पीछे दादा साहब भी हैं, हमारे पीछे ख्वाजा साहब भी हैं, हमारे पीछे सैयदना सिद्दीक अकबर भी हैं, हमारे पीछे फारूक आजम भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, हैदर इकरार, शेर खुदा, मौला अली भी हैं, हमारे पीछे मोहम्मद अली भी हैं। हमें किसका क्या डर है? हमें क्या खतरा? इसलिए आपके पास पावरें बहुत है, आपके बाजू के अंदर कलमे की पावर है, आपकी जुबान के अंदर कुव्वत मुस्तफा है। आप अपनी पावर को समझे, ये कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ जाने वाला है। अब आप ही आने वाले हैं, अब आप हुजूर के गुलाम आने वाले। पीपी 183 के अंदर पता चले कि तरीके लब्बैक है, अपने घर के बाहर फ्लेक्स लगानी, उसके ऊपर लब्बैक या रसूल अल्लाह लिखाना है। जो वोट मांग रहे हैं उनको पता चले ये हुजूर के गुलाम है, हम यूरोप के गुलाम हैं, हमारी दाल इधर नहीं गलेगी। इस वास्ते हर घर के ऊपर लब्बैक की पट्टी लगानी है, तरीके लब्बैक का वो मोनो लगाना है, ताकि यार करीम आका के प्यारे गुलामों, अगर कब्र के अंदर हम जाएं, अगर करीम आका हमें देख के चेहरा फेर ले, कोई हमें देखने वाला होगा? अगर चाहते हो कि हुजूर फरमाए आ जाओ ये मेरे गुलाम है, आ जाओ ये मेरे गुलाम है, तो आज हुजूर की बात करो, हर सुस्ती नहीं करनी, आज के बाद काम करना है। अभी आपके सामने तशरीफ लाते हैं नारों की गूंज में।